آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ سوشل میڈیا کا محاذ ہے، اور آپ وہاں پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، اپنی آواز ضرور بنیں اور اس خوف میں مبتلا نہ ہوں کہ امریکن ویزا ملتا ہے یا نہیں۔ میرے عزیز طلباء طالبات، فلسطین کی صورتحال خواہ کچھ ہو، لیکن 7 اکتوبر 2023 کا دن دنیا کی سیاسی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل سمجھا جائے گا، اس لیے کہ عالمی استعمار امریکہ اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور ملک اور اقوام ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، اور ذرا اپنی یادداشت پہ زور دے 7 اکتوبر سے پہلے کی صورتحال۔ نجم صاحب اگر میں غلط کہوں تو آپ اس کو کہ اخبارات کے اندر چینلز پہ چھوٹی چھوٹی خبریں آ رہی تھیں، کچھ ہمارے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے، کچھ کرنے کی تیاری میں تھے، اور ہم بھی سعودی عرب کے منتظر تھے، لیکن یہ کریڈٹ اس چند ہزار لوگوں کی تنظیم حماس سے تاریخ کبھی نہیں چھین پائے گی، اس لیے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی، سیاست کا رخ موڑ دیا، اور عالم اسلام کو بھی بتا دیا کہ آپ کے ایجنڈاز اب کارگر نہیں ہوں گے۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں MBS کو کہ انہوں نے جو سب سے زیادہ سرگرم نظر آ رہے تھے، انہوں نے اگلے ہی روز اعلان کر دیا کہ اسرائیل سے جو ہمارے تعلقات کار چل رہے تھے، جو ہمارے معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، ہم انہیں ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ کیوں کر تھا، کیا وجہ بنی؟ اس لیے کہ عالم اسلام کی حکومتیں تو امریکہ کی طرف دیکھتی ہیں، لیکن عالم اسلام کے لوگ اور خاص طور پہ ہر مسلم ملک کی نوجوان نسل وہ امریکہ کا ویزا بھی چاہتی ہے اور امریکہ سے نفرت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شر میں سے ایک خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس شر میں سے سب سے بڑا خیر کا پہلو یہ نکلا ہے کہ جس مغرب کو ہم کہتے تھے مہذب دنیا، انسانیت کا حامل، انسانی حقوق کا علمبردار، کتنا مکروہ، شرمناک اور افسوسناک چہرہ ان کا کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اور جو قومیں آزادی اور حمیت کا نعرہ لے کر ابھرتی ہیں، شہادتوں کی تاریخ رقم کرتی ہیں، وہ تحریکیں، وہ جدوجہد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کہ کشمیر کی بات کی نجم بھائی نے، 10 لاکھ فوج وہاں پر مسلط کر کے کیا کشمیریوں کی آواز کو دبا لیا گیا؟ ہر دوسرے تیسرے روز پتہ چلتا ہے کہ کشمیری شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور وہاں پر 10 لاکھ فوج مسلط کرنے کے باوجود آزادی کشمیر کا نعرہ لگتا نظر آتا ہے، دنیا سنتی ہے۔ اور فلسطین کے حوالے سے بھی میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا عمل جاری ہو، ظلم و تشدد ہو، قتل و غارت ہو، حماس اپنی تاریخ رقم کر چکا ہے،
وہ کامیابی حاصل کر چکا ہے. فلسطین کا ایشو اس وقت ایک عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا ہے اور ہمیں مغربی اقوام کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج سے 3 روز پہلے BBC کی بلڈنگ کے باہر 90,000 برطانوی لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے. نیو یارک میں بھی مظاہرہ ہوا ہے, کینیڈا میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن افسوس پاکستان میں 2 بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اور دونوں بڑے مظاہرے پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے کیے ہیں. ایک پشاور میں مولانا فضل الرحمان نے کیا, ایک کراچی میں سراج الحق نے کیا. میرے پروگرام کے دوران میری اینکر نے پوچھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں, تو میں نے ان کو ہلکا سا جواب دیا کہ ہم آپ کو IMF سے پوچھ کے بتائیں گے کہ ہم مظاہرہ کب کریں گے اور کہاں کریں گے. میرے بھائی عثمان صاحب نے بڑے محتاط انداز میں بتایا کہ ہم مذمت بھی کر رہے ہیں اور ڈر اور خوف کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. ہم دنیا کی ایک بڑی نیوکلیئر پاور ہیں, اسلامی نیوکلیئر پاور ہیں, اور ہماری آج سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں. ہمارے نگران پرائم منسٹر نے نہ فلسطین کے سلگتے ایشو پر کسی کو فون کیا ہے اور نہ سے ٹیلی فون کال کر لی جائے. میرا خیال ہے کہ اس میں مایوسی والی کوئی بات نہیں. مجھے آپ کی چمکتی پیشانیوں سے, مجھے آپ کے پریشان حال چہروں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور جب تک کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا امن عالم کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اور مغرب کا دوہرا اور منافقانہ کردار یہ ہے کہ حق خود ارادیت کی سب سے زیادہ قراردادیں اقوام متحدہ کے چارٹر پر کشمیر اور فلسطین کی موجود ہیں, اور جہاں پر عالمی استعمار امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں تو وہ سوڈان کے اندر بھی استصواب رائے کروا دیتا ہے, وہ ایریٹریا میں بھی کروا دیتا ہے, وہ مشرقی تیمور میں بھی کروا دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہمیں مسلم سمجھتے ہیں تو ہمیں کم از کم یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ. 2 آپشن کی بات تو میرا خیال ہے عثمان صاحب کر چکے ہیں. ایک تو آپ نے سوشل میڈیا کے محاذ پر اپنا رد عمل ضرور دینا ہے, اور دوسرا کام ان کی ہمیں مدد کرنی ہے. ادویات کی صورت میں, اشیاء ضروریات کی صورت میں, اور میرا خیال ہے الخدمت سمیت بہت ساری سماجی تنظیمیں اس حوالے سے متحرک ہو چکی ہیں, فعال ہو چکی ہیں. ان کی مدد بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم عملی طور پر فلسطین کاز کی حمایت کر سکیں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی حکومت پر اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر یہ پریشر ضرور ڈالیں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے, اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے, تو آپ کو عملی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ اور فلسطین کاز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس رول کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی تحریک ان کے اندر ضرور پیدا ہوگی. میں ایک مرتبہ پھر اس یونیورسٹی کے اور اس تقریب کے منتظمین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فلسطین جیسے سلگتے ایشو پہ اس سیمینار کا انعقاد کیا. تھینک یو ویری مچ.